یہ تصویر ایک گہرا پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر اسے حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس میں دکھایا گیا منظر نہ صرف ایک جذباتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت کی نشاندہی بھی کرتا ہے جس سے دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی دن ضرور گزرے گا۔ کیفیت الکلام اور موت کے بعد ساتھی جیسے الفاظ انسان کو اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ دنیا کی تمام دولت، رشتے، شہرت اور طاقت یہیں رہ جاتی ہے۔ جو چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے وہ صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہی اعمال اس کے لیے قبر میں روشنی بھی بنتے ہیں اور عذاب کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینا ہی اصل دانائی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اپنی آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قبر انسان کی آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا پہلا حساب دینا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر اعمال برے ہوں تو یہی قبر اس کے لیے عذاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرے جو اسے قبر میں سکون اور راحت فراہم کریں۔ موت کے بعد ساتھی کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی دولت، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی اعمال ہمیں تنہائی میں سہارا دیتے ہیں۔ اگر ہم نے نیکیاں کی ہوں تو وہ ہمیں خوف اور وحشت سے بچاتی ہیں، اور اگر ہم نے گناہ کیے ہوں تو وہی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں کی ہر خوشی وقتی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود ہم ناکام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات انسان کے لیے ایک مضبوط سہارا ہیں۔ یہ نہ صرف اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ اسے برائیوں سے بھی بچاتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی صحبت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ بھی نیکی کی طرف مائل ہوگا، اور اگر وہ برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ اس تصویر میں ایک معصوم بچی کی آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا میں مظلوم اور کمزور لوگ بھی موجود ہیں جن کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی طرح تصویر میں ایک بزرگ شخص کی آنکھوں میں دکھ اور فکر نظر آ رہی ہے جو شاید اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر رہا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایک امتحان کے طور پر دی ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر، شکر اور تقویٰ کو اپنائیں۔ مشکلات اور آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ آخر میں یہ پیغام ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے اعمال کو درست کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں اس کا ہر